नो आई मीन टू से उसको रिव्यू करना ज़रूरी है. तो टुडे वी गोना डू मेरा जीना मेरा मरना एज वी वर डूइंग बिफोर, और उसमें हम एक एक चैप्टर को रिव्यू करेंगे सो दैट वी अंडरस्टैंड द वे वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि उसका हक़ अदा नहीं होता. नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद. अब ये सेहत के बारे में है. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि अपनी सेहत कैसी रखना, और ये इस बुक को पढ़ने का मकसद क्या है, हमारी ज़िंदगी से होनी चाहिए कि हम किस तरह अपनी ज़िंदगी जीना चाहिए और हमारी मौत कैसे होनी चाहिए. मौत ऐसी होनी चाहिए कि ख़ात्मा बिल खैर हो. हमारी ज़िंदगी में कितनी ही कीमती चीज़ें हैं, पर कोई भी चीज़ हमारी ज़िंदगी का नेम बदल नहीं हो सकता. कैन वी बाई आवर लाइफ, जो भी हमारे प्यारे गुजर गए, क्या उसके लिए अगर हम कुछ भी अमाउंट पे करें, कैन वी बाई दैट? वी कैन नॉट. जीने का ढंग सीखना और अपने मकसद ज़िंदगी क्या है, इस दुनिया में आने का मकसद क्या है. वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून. जिन और इंसान इस दुनिया में पैदा क्यों किए गए हैं, मकसद ज़िंदगी क्या है? इबादत. You know, you can see the animals, they also survive. What is the difference? Human beings have been created in a special manner. They have intellect, उनको दिमाग है, माइंड है, और अल्लाह ताला अच्छा बनाए. देखिए ह्यूमन बीइंग्स में और एनिमल्स में फ़र्क देखिए. एनिमल्स में किस तरह जब चाहे खा लिए, जब चाहे जहाँ चाहे जो जैसा अमल करे. दे डोंट नो एनी थिंग अबाउट इट. बट यू नो, इंसान और जिन को अल्लाह ताला मकसद ही ये है कि हम इबादत करें, और अल्लाह की ज़ात सबसे आगे है, और शिर्क का ख़ात्मा करना है. और दूसरी जो हम किताब कर रहे हैं वो उसी से रिलेटेड है. सो आई वुड नॉट गो इन डिटेल अबाउट दैट बिकॉज वी आर गोइंग टू डू अदर हाफ. वी विल कवर द शिर्क के बारे में जो है तौहीद की जो किताब कर रहे हैं. किसी के खातिर भी अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए. वॉट इट मीन्स किसी के खातिर, लाइक यू नो, वेस्टेज ऑफ टाइम. यू नो, यू माइट हैव नोटिस दीज डेज, यू नो, स्पेंडिंग many hours in front of TV. I'm sorry, I know मुझे उर्दू बोलना है. तो हम बहुत सारा अपना कीमती वक्त टीवी के सामने गुजारते. वो क्या है, इसकी मिसाल एक बर्फ़ की तरह है. जैसा बर्फ़ मेल्ट होते जा रही, और वो क्या हो जाता, कभी हम स्टोर से आइसक्रीम लेके आते तो वी मेक श्योर दैट यू नो इट्स नॉट मेल्टेड, वी कीप इन द रेफ्रिजरेटर. दैट्स हाउ कि हमारी जो कल का जो है, येस्टरडे आई एम टॉकिंग अबाउट, जो कल का गुजर गया दिन और आने वाला कल वी डोंट नो कि वो मिलेगा या नहीं. तो ज़िंदगी बहुत अहम चीज़ है. हमारी ज़िंदगी अच्छे से गुजारना है, बेहतरीन वक्त का इस्तेमाल करना है. वक्त कहीं से भी कुछ भी नहीं मिल सकता, वो वापस नहीं मिल सकती. अल्लाह की दो नेमतें ऐसी है जिनके बारे में लोग खसारे में डाले जाएंगे, तंदुरुस्ती एंड फरागत. तंदुरुस्ती क्या है? व्हेन अ पर्सन इज़ हेल्दी, आप हेल्दी है, सेहतमंद है, अपना नमाज पढ़ रहे, कुरान, लाइक यू नो, ऐसा कंपेयर नहीं करिए कि अपनी एज के हिसाब से देखिए. अगर आपके एक सर्टेन एज में पहुंचने के बाद नमाज, कुरान, अपना खुद का काम करना इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, डोंट थिंक व्हाट आई यूज टू डू दैट. व्हाट यू आर राइट नाउ, यू हैव टू थिंक अबाउट इट. यू नो, तंदुरुस्ती इज़ सो इम्पॉर्टेंट. तंदुरुस्त रहना, सेहतमंद रहना, तो उसमें कुछ डूज एंड डोंट्स करेंगे. इसमें क्या है, ये सेहत के बारे में हमने ये चैप्टर देखा था. इसमें बताया गया कि क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, नहीं खानी चाहिए. और बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंड करते कि जब कुरान की तालीमात लेते और कुरान के क्लासेस सुनते, वो समझते कि इट्स ओके कि घंटों बैठो, एक्सरसाइज नहीं करो, अपनी सेहत का नहीं ख्याल रखो, एंड यू नो वन आफ्टर अनदर थिंग आप कंप्यूटर लैपटॉप के सामने बैठ के मतलब विदाउट एनी थिंकिंग खाते जाओ. ऐसा भी नहीं करना. यू हैव टू टेक केयर ऑफ द तंदुरुस्ती एंड फरागत. स्पेंडिंग आवर्स टीवी के सामने बैठ रहे, चाहे कोई वो गेम हो या कोई और चीज़ हो, यू हैव टू मेक श्योर. तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और कलमे तय्यबा पे ख़ात्मा होना, बट हाउ इट विल बी, कब होगा कलमे तय्यबा पे ख़ात्मा बिल खैर, कब होगा? अगर कोई इंसान को आदत है कि फ़ौरन से गाने लगा ले और म्यूज़िक सुने, कुरान भी सुन रहे, म्यूज़िक भी सुन रहे, तो क्या कलमा आएगा मुँह पे?
جب صبح شام کے اذکار ہم سنتے، صبح شام کی قرآن سنتے، تو کیا رہتا؟ آپ کے منہ پہ کلمہ رہتا. تو زندگی میں اپنی جو چیزیں ہیں نا اس کو کوشش کرنا ہے. اٹس جسٹ ناٹ رمضان ٹائم. آپ کو ہر دن اپنی لائف کو ایک معنی میں لے کے چلنا ہے. اس کو ایسے طریقے اسٹرکٹلی یو ہیو ٹو چیک یور سیلف. ایسا نہیں ہے کہ رمضان آ گیا تو ٹریننگ ٹائم آ گیا. وہ تو ایوری ایئر اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان نصیب کرے. لیکن دس از دا ٹائم وی ہیو ٹو چیک آور سیلف. اللہ کی مدد سے زندگی جو ملی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کو اویل کرنا ہے. اینڈ دیر از اے حدیث، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. تو کیا ہے؟ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. واٹ از جوانی؟ ایون دو اے پرسن از ویری ہیلدی اینڈ نائس، دیٹس ویری نائس الحمدللہ، لیکن جوانی کی پیک ٹائم کیا ہوتا؟ جو ایک بچہ یا بچی پربرٹی ہوتی، چاہے وہ 11 ہو، 13 ہو، 15 ہو، پھر اس کے بعد جو 20s اینڈ 30s ہے وہ ایک پیک پہ ہے. اینڈ دا موسٹ ینگ ایج جو اس کے بعد میچورٹی کی ایج آتی اشدھا، وہ ہے 40 ایئرس. ہاؤ وی نو دیٹ؟ کیونکہ جو پروفٹس ہیں ان کو 40 ایئرس میں نبوت ملی. اوکے، بٹ آفٹر دیٹ 60 ایئر اٹس دا ایج یو انٹر انٹو دا اولڈ ایج. I am not saying this. It's in the hadith and the in the tafasir. I am not saying anything with my own. کیونکہ یہ قرآن کی کلاس ہے، کوئی دنیاوی لیکچر نہیں ہے. یہ قرآن کی کلاس میں کیا ہے؟ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. سو جوانی should be 20s and 30s. 40 is a mature age. After 60, 70, 80 that is the plus age اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. تو you have to think کہ غنیمت ہے، avail that opportunity اور do good کرنا ہے. صحت کو بیماری سے پہلے. جب صحت مند رہتے وہی صحت شاپنگز پہ جا رہے ہیں اور ایسے کھانے بنا رہے، لیوش کھانے گھنٹوں گھنٹوں گھنٹوں. اینڈ وین یو ریئلائز کہ یو لاسٹ یور صحت، تب انسان کو ریئلائز ہوتا کہ نہیں، واٹ ناؤ، واٹ آئی شوڈ ڈو اٹ. لائک مینی ٹائمس اٹ ہیپنس، گاڈ فاربڈ کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو. اللہ تعالیٰ سب کو صحت مند رکھے، اچھے سے رکھے. اس کے لیے دعائیں بھی پڑھنا ہے، اور جو صبح شام کے اذکار، اس کے علاوہ بھی جو شفا کی دعائیں ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ جب کوئی پین ہوتا، جب کوئی تکلیف ہوتی، یو کین ڈو دا دعا. لوگ دوا کھانے کے لیے اس سے پہلے ریسائٹ دا دعا فرسٹ. تو یہاں پر جو صحت کو بیماری سے پہلے، تو جو صحت مند ہے اس کو اپرچونٹی اویل کریے اور اچھے کام کریے، چاہے دینی ہو، دنیا، ایون دنیاوی کام میں بھی. میک شور اٹس فار دا آخرہ. اینڈ مالداری کو غریبی سے پہلے، واٹ ایور دا تھنگس وی ہیو اسپینڈ ان دا وے آف اللہ، اٹ ڈزنٹ مین دا ٹینجبل تھنگ. ٹینجبل انٹینجبل، حصی اینڈ مانوی دونوں طریقے سے خرچ کرنا ہے. چاہے اب اس وقت آپ اکٹھے ہو کے جمع ہو کے بیٹھے، آپ یہ ٹائم نکالے، یہ دنیا اور آخرت میں آپ کا یہ وقت، قیمتی وقت آپ کا، اور یہ آپ جس پہ سن رہے ہیں گیجٹ، چاہے وہ انٹرنیٹ ہے، آپ کی الیکٹریسٹی ہے، آپ کا ڈیٹا پلان ہے، یہ سب کیا ہے؟ لکھا جائے گا آخرت بینک میں. تو یہ مالداری کو غریبی سے پہلے، اٹس لٹرلی اسپینڈنگ especially the money and also the energy and everything, and also فراغت کو یوٹیلائز کرنا ہے مشغولی سے پہلے. ایک انسان جب پیدا ہوتا اس کے ڈفرینٹ سٹیجز آتے، تو ایوری سٹیج میں ہی اور شی ول گیٹ بزی. تو وہ فراغت اویل کرنا ہے. نیور سے لائک لائک اے ٹپیکل ٹین ایجر کہ ہم بور ہو رہے ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ رائٹ ناؤ. ابھی جو حالات ہے، 1 سال کا کمپیئر پریویس ایئر کے بچوں سے نہیں کر سکتے، بیکاز گیجٹس آر میکنگ اٹ نٹس ٹو دا پیپل، اسپیشلی دا اپ کمنگ جو ٹیکنالوجی بڑھ رہی اس وجہ سے. اینڈ زندگی کو موت سے پہلے، وین پرسن از ڈیڈ، انٹل انلیس وہ جو رائچیس عمل کر کے گئے یا ان کی رائچیس اولاد ہے یا ثواب جاریہ، تو دس زندگی، بک کا نام کیا ہے؟ میرا جینا میرا مرنا. یہ ایک آیت پہ ڈپینڈنٹ ہے. تو وہ پورے آیت کا ایک لب لباب ہے اور اسی پہ یہ کتاب ہے. تو یہاں پر زندگی کو موت سے پہلے، پھر یہ 5 چیزیں میک شور کہ ہم اس کو اویل کریں. جو مشغولت سے بھاگنا، مشکلات، یعنی یہ زندگی میں کبھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے اوکے ناؤ آئی ہیو اے فارغ وقت. نیور.
Like if we check ourselves right from the beginning, the time we are born, फिर उसके बाद so on so forth, इतना ज़्यादा busy रहते. I don't know, for me, I can never say that कि ये मेरे पास free time है. आई होप कि आप लोग हो सकता बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, मुझे तो अच्छा ही गुमान है सबसे. तो जो टाइम है उसको अवेल करना है, अपॉर्चुनिटी. एंड दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर वी डिड इट. एंड द सेकेंड अपकमिंग जो दूसरा चैप्टर था उसमें था अच्छी आदतें अपनाना. हाउ यू विल डू अच्छी आदतें अपनाने के लिए. जैसे रमज़ान के टाइम में क्या करते हम, अपने आप को फोर्स करते, यू हैव टू डू इट. इज़ इट ईजी के सहरी के टाइम पे उठना और खाना? इट्स not, many times it happens कि आप कुछ भी नहीं खाते, पानी पी लेते, but still you do the रोज़ा, isn't it? और कुरान पढ़ना कुछ लोगों के लिए easy रहता, बहुत easily पढ़ सकते, ठीक है. कुछ लोगों के लिए difficult है, लेकिन फिर भी एक कुरान कंप्लीट करते, 2 करते. तो हमारी ज़िंदगी, हमारा वक्त दुनिया की हर दूसरी चीज़ों से ज़्यादा कीमती है. लिहाजा इसकी जो हिफाजत करना है, इसको अल्लाह के लिए हमको लगाना है. तो इस ज़िंदगी से सबसे ज़्यादा अहम चीज़ क्या है? हमारी लाइफ है. बट लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? हमारी सेहत. तो अच्छी सेहत के लिए क्या करना है? कुछ चीज़ें खाना है, कुछ चीज़ें नहीं खाना है. डिपेंड्स ऑन द एज, डिपेंड्स ऑन द बीमारी. समटाइम्स इट हैपन्स कि इंसान की उतनी एज भी नहीं रहती, लेकिन उसको कुछ ऐसे चीज़ें हो जाते. ये भी अल्लाह का टेस्ट है. अल्लाह ताला टेस्ट द पीपल हु आर राइचियस. यानी अम्बिया इकराम हैं जो प्रीवियसली हम जब देखे किसको अल्लाह ताला टेस्ट करते, कि प्रॉफिट्स और अम्बिया के बाद राइचियस पीपल को टेस्ट करते. वी आर नॉट आस्किंग फॉर द बीमारी, बट बीमारी आ जाए तो अय्यूब अलैहिस्सलाम के जैसा सब्र करना है. बट फॉर दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ डूज एंड डोंट्स. एंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट आदतें. तो हमारे मामला जो है ना, इखलाक, किरदार, जो हमारे अंदर जो अच्छे हैं, तो समटाइम्स क्या होता है, हमको अपनी अच्छाई और बुराई नहीं मालूम होती. वो जिसके साथ हम जिंदगी गुजारते, दे कैन पॉलिश यू एंड दे कैन टेल यू. या आपके घर में आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हो सकते, या एक्सटेंडेड फैमिली हो सकती, जो कि रिकग्नाइज करते. बट यू हैव टू रिकग्नाइज योर सेल्फ. आदत कैसे डालना है, वेदर यू आर डूइंग एनी छोटा काम भी, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा व्हाट यू कॉल जद्दोजहद करना है, कोशिश करना है. फॉर एग्जाम्पल, कोई समझिए कि अच्छी आदत इन सेंस, लेट्स टॉक अबाउट इट, कि एक वॉक करने की आदत कर ली, 5 मिनट से शुरू करें, फिर 10 मिनट्स करें, एंड सो ऑन सो फोर्थ. या कोई अच्छी हेल्दी फूड खाने की आदत करें. ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन ईटिंग हेल्दी, ओके, बट डोंट से कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं वीगन हूँ, मुझे एनिमल्स सैक्रिफाइस करना पसंद. दैट्स इनकरेक्ट. What Allah has made the laws, वो फितरत पे है. अगर एनिमल्स को सैक्रिफाइस करके नहीं खाएंगे, केओस हो जाएंगे, आप पूरे दुनिया में एनिमल्स ही छोड़ जाएंगे. और अगर हम उसके बारे में भी बात करें तो प्लांट्स में भी जान है, तो फिर प्लांट्स भी मत खाओ. एवरीथिंग हैज़ अ जान. तो वैसा नहीं हो सकता. तो कुछ चीज़ें, अच्छी आदतें अपनाना है. जैसा तलबीना की बात किए थे, दिस ऑलरेडी वी डिड इट. आई एम जस्ट गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी चैप्टर, व्हाट यू कॉल द बुलेट पॉइंट्स. हम सिर्फ बुलेट पॉइंट्स देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सिस्टर्स प्रीवियसली कुछ साल से ये हमारे क्लास में शुरू हुए, कि इस क्लास से अटैच हुए, तो वो मिस कर दिए. तो वी वॉन्ट टू डू दिस किताब इज़ सो इम्पॉर्टेंट दो. So I was talking about अच्छे आदतें अपनाना, and waking up early, going to the sleep early, it make your सेहत इतनी सेहतमंद, आप अच्छा. और अच्छे खाने में अच्छी ग़िज़ा, पर्सन टू पर्सन वेरी होता, कि आपके अपने वाइटल स्टैटिस्टिक्स से आप अपना आदतें अपनाइए. Okay, it could be anything. We already did that. We went into the depth कि क्या करना चाहिए, ज़िंदगी कैसे गुजारी. अब क्योंकि ये एक हदीस का मफ़हूम मैं बयान कर रही हूँ, क़यामत के दिन किसी शख्स के कदम हट ना सकेंगे यहाँ तक कि उससे सवाल ना हो. ये सवाल होंगे, ये Q&A है, जो कि अल्लाह ताला बता दिए पहले से पेपर में क्या आने वाला है. ज़िंदगी कैसे गुजारे, हाउ वी स्पेंड आवर लाइफ, कैसे हम ज़िंदगी गुजारे. द सेकेंड थिंग, जवानी कहाँ गुजारे, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. जवानी में क्या होता है, इंसान
وہ چیزیں کرتا جو actually after 40, 50, 60 they don't do it. But I can't talk about it right now because even I have seen 60, 70-year-old people, they are doing the wrong things, incorrect things. ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے نا, اگر بوڑھا زانی ہو تو اس کے لیے اور زیادہ سزا ہے. So these days everything we are going through. تو زندگی کیسے گزاری, کہاں, سیکنڈ سوال کیا رہیں گا, جوانی کہاں گزاری. تھرڈ تھنگ, علم پر عمل کیا. اف یو گین دا علم, اینڈ مینی پیپل دے تھنک ہم علم حاصل ہی نہیں کریں گے تاکہ ہم کو عمل نہ کرنا پڑے. بٹ یو آر گیننگ علم بیکاز دس از دا ٹائم آف دا ٹیکنالوجی. کلک اوے ہے, خالی آپ کلک کر رہے ہیں, آپ کو علم مل رہا. ناؤ یو کین ہیو این نمبر آف PDFs. You could read it on your phone, on your laptop, anywhere, okay? پہلے کی طرح نہیں ہے آپ جاؤ بک سٹور جا کے کوئی کتاب لے کے آؤ, یا کسی سے آپ بورو کر کے لے رہے ہیں, یا آپ سوٹ کیسز میں. ابھی بھی جس کو شوق ہے وہ بکس لاتے, اور I really appreciate that because I love books too. تو وہ کتاب جو ہاتھ میں پکڑ کے پڑھنے کی بات ہے وہ الگ ہی ہے. تو علم حاصل کرنا اینڈ ہاؤ مچ اس کے اوپر عمل کرے. مال کہاں سے کمایا, کیسا مال کمائے, کہ کیا حلال وے میں کمائے یا حرام وے میں کمائے. اگر مال حلال وے میں کمائے دین کیا مال کہاں خرچ کرے, ہاؤ یو اسپینڈ دا مال. سم ٹائمس اٹ ہیپنس کہ حلال وے میں آپ کما لیے, اوکے, لیکن اگر اس کو اسپینڈ کر رہے ہیں ایسے چیزوں میں جو گرے ایریا ہے, حرام ہے, اس سے بھی آپ کو بہت کیئرفل رہنا ہے. تو یہ ساری چیزوں میں کیا لرن کرے کہ ہمارے اندر یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اٹس ہائی ٹائم. کوئی اس کا وقت نہیں رہتا. وی ہیو ٹو ٹائم آور سیلف. نو بڈی از گونا ٹیل اس. تو اچھی عادتیں اپنانا ہے, اچھے اخلاق کو امپروو کرنا ہے, نرمی سے بات کرنا, محبت سے بات کرنا, آپس میں تعلقات اچھے کرنا, اسپیشلی ٹاکنگ اباؤٹ دا رشتے دار. وین وی ٹاک اباؤٹ اچھی عادتیں, اچھے اخلاق, لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے کرنا. اللہ کے ساتھ جب معاملات اچھا کرتے نا, لوگوں کے ساتھ بھی معاملات اچھا ہو جاتا. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن جو ہے دلوں کے زنگ کو دھو دینے والا ہے. تو اچھی عادت اپنانے کے لیے یو ہیو ٹو اسٹرائیو ہارڈ. جیسے صحیح بولتے نا, اپنے آپ کو کوشش کرنا پڑتا. اور پھر جو خواہشیں رہتے, اٹ لائک ون خواہش آفٹر another, اٹس نیور اینڈنگ رہتی. لیکن یو ہیو ٹو اسٹاپ یور سیلف. اینڈ ون آف دا تھنگ آئی ہرڈ کہ جب خواہش کوئی چیز کی طرف زیادہ ہوتی نا, ڈونٹ ڈو دیٹ. ہو سکتا وہ غلط ہو. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ کسی کو قرآن کا کورس کرنا ہے, دے آر ڈوئنگ دیٹ, آگے پڑھنے کے لیے وہ آگے جا رہے ہیں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کوئی حفظ کر رہے ہیں, دیٹس الحمد للہ. لیکن آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایسے خواہشات جو اللہ کو ناراض کرنے والے, بندوں کو ناراض کرنے والے. سم ٹائمس اٹ ہیپنس ہم اپنی زبان سے کسی سے محبت کا تعلق پیدا بھی کر سکتے اور نفرت کا بھی. This زبان will take to جنت, this زبان will take to جہنم. So you have to make sure کہ اپنی خواہشات, اپنا دل چاہ رہا اچھی بات کر رہے ہیں, اپنا دل چاہ رہا بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں. Not that. خواہشوں کے غلام نہیں ہونا چاہیے. اور 3 چیزیں جو ہماری عادت بنانے میں بہت اہم ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ کوئی چیز آپ اپنے آپ کو چیک کریے کہ کیا چیز سے میں ہی یا شی ٹریگر ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے ایوری پرسن ویریز. میرا کوئی ٹریگر پوائنٹ اصل ہو, سم تھنگ ڈفرینٹ ہو سکتا. اوکے, سم تھنگ از ہٹنگ می اینڈ آئی بیہیو ان اے ڈفرینٹ مینر. اوکے, اٹ ڈپینڈس پرسن ٹو پرسن. اچھا, اب جو روٹین ہے, اب سمجھیے کہ کچھ ایسی روٹین ہے, دیر سے سونا, دیر سے اٹھنا, قضا کرنا, اینڈ ایک ہیبٹ بن گئی کہ روز قضا نمازیں پڑھنا. میری تو عادت ہے, میں تو سلیپنگ پلس کھا کے سو رہی ہوں. مطلب اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا کہتے ہیں نا. اینڈ نہیں, ابھی تو میرے سے نہیں ہو سکتا, میرا یہ تو ہو گیا. بتا, یو ہیو ٹو میک اے گڈ روٹین دو. اور کچھ جو اچھے جو اللہ کے کام ہم کرتے, کچھ حدیثیں یا کچھ ایسے کتابیں پڑھے جس سے آپ کو معلوم اللہ تعالیٰ کتنا ریوارڈ دینا ہے, 700 مرتبہ, 7000 مرتبہ. دیز آر تھنگس وچ ول ریئلی موٹیویٹ یو. تو یہ ساری چیزیں کرنے سے کیا ہوگا, ہماری زندگی, طرز عمل اچھا ہوگا. سو نیکسٹ تھنگ وی ور ڈوئنگ کتاب توحید کی کتاب اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم سب امت مسلمہ, ویئر ایور وی آر گوئنگ تھرو سو مچ.
تو ہم اپنے اعمال کو صحیح کرنا ہے، اور اعمال صحیح کرنے میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اپنے آپ کو، اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے. توحید ہمارے اندر رچ بس جانا چاہیے. تو ٹوڈے وی آر ڈوئنگ چیپٹر نمبر 16، فرشتوں پر اللہ کی وحی کا خوف. جب فرشتوں کے دل سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ تو اللہ کے مقرب فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے حق فرمایا ہے، اور وہ عالی مقام اور بزرگی اور برتر والا ہے. کون؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. تو یہاں پر حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حق بیان کیا. وَهُوَ عَلِيٌّ الْكَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ بلند مرتبہ والا ہے اور بزرگی والا ہے. جب ان فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ تو اللہ کے مقرب فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے حق فرمایا ہے، وہ عالی مقام اور بزرگی اور برتر والا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کوئی فیصلہ صادر فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے حکم برداری میں یوں اپنے پر بھاگتے ہیں کرنے کے لیے، گویا کہ کوئی چیز ایسی ہے زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے اور وہ فوراً سے بھاگ کے وہ کرے. مینس دے آر پروگرامڈ ان اے سرٹن مینر. یو انڈرسٹینڈ؟ دس مینس لائک انسان اور فرشتوں میں کیا ہے؟ انسان کو کیا کی فری ول دی گئی، دے کین ڈو واٹ ایور دے وانٹ، بٹ دیٹس آور ٹیسٹ. جیسا کہ جب آدم اور حوا علیہ السلام کو بتایا گیا تھا کہ ڈونٹ ایٹ دیٹ فروٹ، اوکے، جسٹ اے بائٹ، ایک انہوں بائٹ لیے تھے، اس کے وجہ سے کیا ہو گیا؟ ایکسپیل کر دیا ان کو جنت سے. تو دس فرشتے دے آر لائک واٹ ایور اللہ سیز دے ول بی لسننگ ٹو دیٹ. سو دیٹس ہاؤ سو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو کس طرح لے کے وہ آگے بڑھتے، تو وہ چیز یہاں پر بتایا جا رہا. تو جب یہ باتیں ہوتے تھے، جو اسکائی پہ جو چیزیں باتیں مینشن کی جاتی تھی، تو تب یہ اس تعلق سے بات ہو رہی. دس از ناٹ اونلی جسٹ ہاؤ فرشتے ول they will listen to it and do the command, but also it was mentioned جب یہ جو شیاطین تھے، جب اتنی زیادہ سٹرن سیکیورٹی نہیں تھی اسکائی پہ، تو they would go and listen things، تو کچھ باتیں سن لیتے تھے. then what they used to do، پھر جب نیچے آ کے اس کو 100 جھوٹ ملا کے، اس کو ایک سچ کو 100 جھوٹ ملا کے وہ باتیں بتاتے تھے. اینڈ that's how they used to deviate the people. So the deviation, how the deviation was mentioned here. Actually فرشتے they are not doing anything wrong though, but this is how the people are deviating. تو here again try to understand یہ باب میں مقصد کیا ہے بتانے کا، کہ جب وحی آ رہی ایکسٹرن فرشتے اینجل جبرائیل کے تھرو اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ آئی اور صحیح طریقے سے آئی، اور کوئی اس میں ایک دمہ فتح کسرہ کا بھی کوئی چینج نہیں ہے. بٹ آفٹر دیٹ whatever the things happen in the dunya and how the people are doing deviation in this, that is the things mentioned over here. اور پھر آگے یہ باب میں بتایا گیا کہ فرشتے کتنے زیادہ ہمبل ہے، اینڈ واٹ ایور دے ہیو وہ فوراً وہ حکم بجا لاتے without even giving the second thought. اور کچھ I think I heard somewhere somebody was asking کہ نہیں فرشتے اپنی منمانی، no they never do that. اگر کسی نے ایسی بات سنی ہے، I don't know کسی نے سوال کیا تھا، I don't remember right now، کہ ان کو اپنی فری ول ہے، ان لوگ کچھ بھی کر سکتے یا اللہ کی نافرمانی، never never، ان لوگ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. اینڈ آگے بیان کیا جاتا ہے کہ شفاعت کا بیان، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کرے جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ آپ نے رب کے سامنے اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ ان کے اللہ کے سوائے کوئی مددگار یا سفارشی نہ ہوگا، شاید کہ یہ لوگ اللہ سے ڈر جائیں.
تو یہاں پر وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم when he came he convey the message، اور جب بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی جیسا یخافون ان یحشروا الی ربہم لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ ڈرائے دوزخ سے اور جنت کی خوشخبری بھی دیے، لیکن جو لوگ سننا نہیں چاہتے تو ان کی سفارش نہیں ہوں گی۔ سفارش کس کی ہوں گی؟ حوض کوثر پہ کون ویٹ کریں گے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ویٹ کریں گے، بٹ دا تھنگ از اس میں ایڈ اور سبٹریکٹ نہیں کرنا ہے چیزوں میں۔ جو حدیث کی بات ہو رہی، سینگز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی چیز کہنا کہ فلاں دن روزہ رہ جاؤ، امت کے لیے ڈیفیکلٹ ٹائم چل رہا، دین از مکمل، دین مکمل ہو گیا، وی کانٹ میک اینی چینجز ان دا دین۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سکھا کے گئے، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا ڈفرینٹ وارس نہیں ہوئے تھے، کیا پرسیکیوشن نہیں ہوا تھا مسلمانوں پہ، کیا حالات تنگ نہیں ہوئے تھے۔ جسٹ امیجن ایٹ دا ٹائم آف عمرہ when they went for the umrah, what happened? It was called a Fateh Mubin, but everybody said, how come it's Fateh Mubin when everything is going against? So Allah subhanahu wa ta'ala has clearly mentioned everything. تو کوئی باقی نہیں ہے کوئی چیز، تو پھر ہم دین میں میک چینجز کیسا کر سکتے؟ سنت میں روزہ منڈے تھرسڈے رکھو، اللہ کے پاس ڈیڈز پریزنٹ کیے جاتے منڈے تھرسڈے، دیٹس دا سنہ۔ If somebody is thinking we will complete the Quran because Ummah is going through the hard time، تو Prophet صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ ہاں بھائی قرآن کمپلیٹ کرو، یا اگر کوئی بھی ڈیفیکلٹی آئے of course you should read قرآن۔ پورا قرآن ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے ایک مینول ہے، ہماری کتاب ہے، طرز زندگی کیسا۔ قرآن صرف پڑھ کے اوپر اٹھا کے رکھ دینا نہیں ہے، یا شادیوں میں برائڈ یا گروم کے نیچے سے اوپر سے لے کے جانا، ویسا نہیں ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ سو ہاؤ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ول ڈو دا سفارش اف یو آر ڈوئنگ آن آور اون، اپنے مرضی سے کچھ بھی؟ کیا امت میں جو ڈیفیکلٹیز ہو رہے ہیں کیا اللہ نوز اباؤٹ اٹ؟ یس، بٹ اللہ ول سینڈ دا وکٹری، اللہ از ٹیسٹنگ us. Let's not have the weak iman. This is the time, have the strong iman. Doesn't matter what will happen، مرنا تو ہے right، but we should have the strong iman۔ اس کے لیے عقیدہ درست کرنا ہے، شفا جبھی ہوں گی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کوثر پہ انتظار کریں گے، لیکن اگر ہم غلط کام کر کے آئیں گے تو وہاں سے ہم کو نکال دیا جائے گا۔ No, these people they did their own thing۔ پھر یہ ہوا والی بات ہے، اپنی منمانی کرنے والی بات ہے۔ کیا منمانی پسند آئیں گی؟ نہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہو، تو وہی چیز کرنا ہے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے۔ جو چیز نہیں پتہ ہے، جیسا کہ اگر ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں دنیاوی یا دنیاوی تعلیمات لیتے ہیں، کتنے ہم کنسرن رہتے، ویسی آخرت کے لیے بھی ہم کنسرن ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔